قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ دوستان محترم، اس کائنات کی ایک ایسی ہستی جس کے دامن میں سوائے محبتوں کے کچھ اور نہ ہو، وہ ہستی ماں کہلاتی ہے۔ لفظ ماں میں مٹھاس ہے، ماں محبت کا جہان بھی ہے، ماں عطیہ رحمان بھی ہے۔ خدا نے ماں کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ دوستو، ماں کی محبت اولاد سے غیر مشروط اور لازوال ہوتی ہے۔ کوئی لفظ کبھی کبھی اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ جب بھی اس کو اپنی زبان سے ادا کیا جائے تو دل سرشار ہو جاتا ہے۔ لفظ بذات خود کچھ نہیں ہوتے، مگر جب یہ کسی کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسی ہی الفاظ کہ جن کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک لفظ جو بڑا نمایاں ہے وہ لفظ ماں ہے۔ ہم لفظ ماں کی گہرائی کو سوچیں تو سمندر کا، تو محبتوں کا سمندر تصور میں آ جاتا ہے۔ ایک ایسا سمندر کہ جس میں ممتا کی بے قرار لہریں اپنی اولاد کے لیے دوڑ رہی ہو۔ دوستو، کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کریم نے اپنی تخلیق کو عورت میں منتقل کر دیا۔ ماں خدا کی ذات کا ایسا انمول تحفہ ہے جو کائنات میں سب سے نرالا اور سب سے انوکھا ہے، جس کی کوکھ سے بڑے بڑے عظیم انسانوں نے جنم لیا۔ ماں کی عظمت کو احاطۂ تحریر میں لانا مشکل ہے۔ یہ ماں کی انفرادیت ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی رول ادا کر رہی ہوتی ہے۔ حکم قرآن جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، وہ در عظمت ماں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا حکم فرمایا، جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، اور جس کا دودھ چھوڑنا بھی 2 سال میں ہے، ہم نے اسی کو حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ کریم نے باقاعدہ تاکید و وصیت فرمائی ہے۔ وصیت کا فاعل جب اللہ کریم ہو تو پھر اس کا معنی فرض کرنا ہوتا ہے۔ ایک جگہ سورہ احقاف کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ہمیں عظمت ماں کا پتہ چلتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن حکیم ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف سے جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا، یعنی زمانہ حمل و رضاعت 30 ماہ پر مشتمل ہے، 30 ماہ پر۔ دوستو، اگرچہ ماں باپ دونوں کی حسن سلوک، خدمت اور دلجوئی کے حقدار ہوتے ہیں، مگر اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ باپ کی نسبت ماں زیادہ حقدار ہے، کیونکہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے کمزوری، تھکاوٹ اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ عورت اپنی صحت کا نظام متاثر کر کے، اپنی نیند، اپنی بھوک کے معاملات میں فرق کر کے، اپنی طبیعت گراں اور افسردہ کر کے، اپنا آرام قربان کر کے جس طرح ماں بنتی ہے، ان تمام جان لیوا مراحلوں سے گزر کر پھر ایک لمبا عرصہ بچے کی پرورش کا شروع ہوتا ہے۔
ماں سردی گرمی کا لحاظ کیے بغیر بچے کے آرام کا خیال رکھتی ہے، اسی لیے اس آیت کریمہ میں ماں سے حسن سلوک اور خیر خواہی کی زیادہ تاکید کی گئی۔ اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ الزہد میں حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رب تو مجھے کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا اس کے بعد میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اس کے بعد میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، پھر کہا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اور حضرت وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور والدہ کے ساتھ نیکی اصل کو پیدا کرتا ہے۔ اور رفیقان گرامی، امام بہقی علیہ الرحمہ نے حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں، اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پاؤں جبکہ میں نماز عشاء میں ہوں اور میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، پھر وہ میری والدہ مجھے یا محمد کہہ کر او محمد کہہ کر پکاریں تو میں ان کو لبیک کے ساتھ جواب دوں، یعنی ان کے حکم پر عمل کروں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، مائیں بہشت کی سرائیں ہیں اور بہشت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے اللہ تو ہمیں موقع عطا فرما کہ جس سے ہم اپنے والدین کو راضی کر سکیں۔ اور حضرت معاویہ بن چاہمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جہاد میں شریک ہونے والے، کیا تمہاری والدہ ہیں؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ میری والدہ موجود ہیں اور وہ بوڑھی ہیں۔ تو فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر جاؤ اپنی والدہ کے پاس رہو، کیونکہ جنت تو اس کے پاس ہے اور تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ رفیقان گرامی، یہ ماں کی عظمت ہے کہ بے زباں بچے کے حق میں آیت رحمت ہے، یہ بے زباں بچے کے حق میں آیت رحمت ہے، یہ پوچھئے بچے سے ایک بے بدل نعمت ہے یہ، اور والدہ از آفرینش تا قیامت با وفا، کشتی اولاد کا سمجھو اسے تم ناخدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ کون اس چیز کا مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ نیک رفاقت کروں، حسن سلوک کروں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو کہا کہ تیری ماں۔ پھر عرض کیا، اس کے بعد آقا نے فرمایا تیری ماں۔ پھر تیسری بار انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو فرمایا تیری ماں۔ اور جب چوتھی بار صحابی رسول نے پوچھا کہ اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ رفیقان گرامی، ماں سے حسن سلوک اور خدمت کی تاکید باپ کی نسبت زیادہ آئی ہے، کیونکہ باپ کی نسبت ماں ان مرحلوں سے گزرتی ہے جو صرف عورت سے خاص ہے، مثلا حمل کا بوجھ اٹھانا، جننے کی تکلیف کو برداشت کرنا اور دودھ پلانے کی مشقت۔ اس لیے والدہ سے نیکی اور حسن سلوک زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں اور اس کا مطلب یہ نہ نکال لیں کہ باپ کو تکلیف پہنچا کر ماں کی خدمت زیادہ کی جائے گی، بلکہ والدین کی خدمت بجا لاتے ہوئے خدمت احسان میں والدہ کا حق راجع ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ماں سے تو بڑی محبت ہے، ماں سے تو بڑا پیار ہے، ماں سے تو بڑی الفت ہے، ماں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اور یہ بدبخت بچہ باپ کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرتا، باپ کی تکلیف کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا، باپ کی خدمت کرنا، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور باپ کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ تو
کان کھول کر سن لو کہ دونوں میں سے دونوں یا ایک جن کو ہم پائیں اپنی زندگی میں تو دونوں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے اوپر فرض ہے، ان کی خدمت فرض ہے، ان پر اپنا مال خرچ کرنا فرض ہے۔ وہ سب سے زیادہ ہمارے مال اور ہمارے وقت کے حقدار ہمارے والدین ہیں، تو ماں اور باپ دونوں کی خدمت بجا لانا، لیکن اللہ نے بعض وجوہات کی بنیاد پر ماں کے حق کو زیادہ رکھا ہے۔ اور پھر رفیقان گرامی، یہ ماں ہی تو ہے کہ دکھ سہتی ہے، خوش رہتی ہے، پل پل یہ دعائیں دیتی ہے۔ دکھ سہتی ہے، خوش رہتی ہے، پل پل یہ دعائیں دیتی ہے، رو رو کر بچھڑے بیٹوں کو اشکوں سے صدائیں دیتی ہے، اور حالات کے تپتے صحرا میں ٹھنڈی سی ہوائیں دیتی ہے، سینے سے لگا کر بچوں کو تن من کی غذائیں دیتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آج معاملہ کیا ہے ہمارے معاشرے کا کہ جب تک ہمارے یہاں آج لڑکے کی شادی نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، اور جیسے ہی بیٹے کی شادی ہو گئی تو اب وہ سمجھتا ہے کہ صرف بیوی کی خدمت کرنا ہی میرا فرض ہے، اور ماں باپ کی کوئی خدمت، کوئی ذمہ داری اور کوئی حق اب میرے اوپر نہیں۔ اب میں اپنی بیوی کو سمجھوں گا، اب میں بیوی کی خدمت کروں گا، اب جو بیوی کہے گی وہی کروں گا۔ لیکن اے نادانوں، اے ایسے نوجوانوں اور ایسے مسلمانوں جو شادی ہونے کے بعد اپنی ماں اور باپ کی عظمت کو بھول کر، ان کی خدمت کو بھول کر صرف بیوی کے گن گاتے ہو اور ماں اور باپ کا حق ادا نہیں کرتے، آؤ ان کے لیے میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ ہم مومنوں کی ماں سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اعظم حقا علی المرأة قال زوجها قلت فأي الناس اعظم حقا علی الرجل قال امه۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ کیا فرمایا؟ کیا پوچھا سیدہ نے؟ فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، عورت پر، ایک عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ اس کا؟ اس کے شوہر کا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال امہ، اس کی ماں کا سب سے بڑا حق اس کے اوپر ہے۔ اب غور و فکر کریں، ایک تو وہ عورت جو خاوند کی نافرمانی کرنے والی ہے، کبھی سوچا کہ تو نے کریم رب نے خاوند کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا؟ یاد رکھ، جس کا خاوند راضی ہو، جس کا شوہر راضی، اس کو جنت میں جانا آسان۔ اور اے ماں سے بے رخی کرنے والے انسان، اے اپنی ماں سے گستاخی کرنے والے، اے اپنی ماں کو ایذا تکلیف پہنچانے والے انسان، اے اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے، ان کی تکلیفوں کو، ان کی پریشانیوں کو نظر انداز کر کے اور خود چین اور سکون کی نیند سونے والے انسان، کبھی تو نے سوچا ہے کہ اللہ کریم نے ماں کو کس شان سے نوازا ہے؟ مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے، اس کی خدمت کی زیادہ حقدار اس کی ماں ہے۔ مذکورہ حدیث پاک سے ہمیں بار بار اس کو پڑھنا چاہیے، اس حدیث کو، کہ ہم اپنی ماں کا حق ادا کر رہے ہیں تو بہت بہتر، ورنہ ہم اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور اللہ کے قہر و غضب کا ہم جو ہے وہ انتظار کریں۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف اپنا آرام اور صرف اپنی بیوی کا آرام چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنا گھر بند کیا اور اس کے بعد اپنے آرام کی نیند، آرام سے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ ہمارے ماں باپ کتنے تکلیف میں ہیں، ہمارے ماں باپ کتنی مشکل میں ہیں، ہمارے ماں باپ کو ہماری حاجت ہے یا نہیں، ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ آج تم یہ کر رہے ہو، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کر رہی ہوگی۔
آج جس عورت کے لیے، جس بیوی کے لیے تم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، کل وہی عورت تمہاری نافرمانیاں کرتے ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور جو جائز ان کا حق ہے، جائز خدمت ہے، اگر اس کی تلقین نہیں کرتی تو پھر یہ خود عورت بھی کبھی آپ کی وفادار اور فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث پاک کو ہم پڑھیں اور بار بار پڑھیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کے شوہر کا ہے، اور ایک مرد پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ کس کا ہے، وہ اس کی ماں کا ہے۔ اور یہ دنیا کا کوئی عالم، کوئی مولانا نہیں کہہ رہا، کوئی مسجد کا امام نہیں کہہ رہا، کوئی ممبر کا خطیب نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اے مردوں، اے لوگوں، اے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنی ماں کی عظمت کو سمجھو اور ان کے دکھ درد اور ان کے تکلیف میں ان کا سہارا بن جاؤ، تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت روشن ہو جائے، تمہاری قبریں روشن ہو جائیں۔ اب رفیقان گرامی، یہ اگر والدین ہم سے روٹھ گئے، ماں باپ ہم سے اگر راضی نہیں، ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا کسی بھی وجہ سے، ان کی خدمت، ان کی تکلیف، ان کی بیماریوں کو نظر انداز کر کے خود اگر ہم چین کی نیند سو رہے ہیں، تو پھر سن لو، خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہے، خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہے۔ جو یہ روٹھ جائے تو روٹھے خدا ہے، اگر ماں روٹھ جائے تو خدا روٹھ جاتا ہے۔ خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہے، جو یہ روٹھ جائے تو روٹھے خدا ہے۔ یہ تحفہ ہے قدرت کا درس وفا ہے، یہ تحفہ ہے قدرت کا درس وفا ہے۔ یہ شب کے اندھیروں میں جلتا دیا ہے، کبھی مجھ کو گھیرا جو رنج و علم نے، کبھی مجھ کو گھیرا جو رنج و علم نے، میرے واسطے ماں بن گئی دعا ہے، میرے واسطے ماں بن گئی دعا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ جو میں نے آپ تک باتیں پہنچا دی، ان کو گانٹھ باندھ لیجئے، دل میں اتار لیجئے۔ اب آگے میں لے چلتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کس نے پوچھا؟ ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہوں اور میری ماں شام کے کھانے پر میرا انتظار کرتی ہیں، تو اے امام حسن بصری میں کیا کروں؟ پڑھتا رہوں یا سبق سے چھٹی کر کے پہلے اپنی امی کے، اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھاؤں؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے ہشام بن حسان کو ارشاد فرمایا، پہلے تم اپنی ماں کے ساتھ شام کا کھانا کھا لو اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اور چین و قرار دو۔ میرے نزدیک تیرا اپنی ماں کے دل کو سکون اور قرار پہنچانا تیرے نفل حج کرنے سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت امام حسن بصری کے اس قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں کو سکون پہنچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں، والدین کو سکون پہنچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، چاہے قرآن مجید کی تعلیم ہی حاصل کر رہے ہوں، جب ماں بلائے، ماں انتظار کر رہی ہو، ماں آواز دے رہی ہو، تو اپنی پڑھائی چھوڑ کر، اپنے سبق چھوڑ کر پہلے اپنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں تو قرآن کی تعلیم کی بات چل رہی ہے، قرآن کریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قرآن کی تعلیم میں حاصل کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تو چھوڑ کے پہلے ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں جا کر، ماں کے دل کو چین اور سکون پہنچاؤں، یا پھر قرآن پڑھتا رہوں؟ تو حضرت امام حسن بصری تو کہتے ہیں کہ قرآن تعلیم کو چھوڑ دے، وہیں بند کر دے قرآن کو، پہلے جا اپنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے آ، اس کے کلیجے کو سکون پہنچا کے آ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہے، جو یہ روٹھ جائے تو روٹھے خدا ہے۔ یہ تحفہ ہے قدرت کا درس وفا ہے، یہ شب کے اندھیروں میں جلتا دیا ہے، کبھی مجھ کو گھیرا جو رنج و علم نے، میرے واسطے ماں بن گئی دعا۔ اب یہ بھی آپ نے ذرا سے سن لیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ ایک بات کو بیان کرتے ہیں کہ
کہ میں نے جعرانہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک خاتون آئی حضور کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ وہ آپ کے قریب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی مبارک چادر اپنے کاندھوں سے اتاری اور اس کو بچھا دیا زمین پر۔ جو خاتون آنے والی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچھائی ہوئی چادر پر بیٹھ گئی۔ میں نے صحابہ میں سے کسی سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بتایا کہ یہ آپ کی وہ والدہ ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ماں کی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، اور یہ سارے درجات اور فضیلتیں اسی سینے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر نماز، روزہ اور حج جیسے عبادات میں کوئی کمی بھی واقع ہو جائے تو اللہ کریم کی رحمت سے معافی ملنے کی امید ہے، مگر ماں کی خدمت میں غفلت اور اگر کمی ہو جائے تو پھر غفلت برتنے سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال اکارت ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عبادتیں اپنی جگہ بجا، لیکن ماں کی خدمت کا کوئی اور بدل نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن جاہمہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ الزموا رجلہا فثم الجنت، اپنی ماں کے قدم تھام لو، جنت وہی ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور ماں کی خدمت عبادت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرتے دم تک اس حق کی ادائیگی میں ہم وقت مصروف رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اپنے والدین کی خدمت ہم کرتے رہیں۔ اب آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بہت مشہور نام ہے، حضرت محمد بن سیرین، مشہور و معروف تابعی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ علم و فضل اور زہد و ورع میں اپنا مقام اتنا اونچا تھا آپ کا مقام کہ کبھی وہ بازار جاتے تو بازار میں جو لوگ ہوتے ان کے احترام میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے لگتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت محمد بن سیرین تابعین کے امام ہیں، مگر اتنے اونچے مرتبے کے باوجود ماں کے سامنے ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے وہ ایک ادنا سے آدمی ہیں۔ یہ ان کی کمال درجے کی تواضع تھی۔ ان کی بہن حضرت حفصہ بنت سیرین کا بیان ہے کہ کان محمد اذا دخل علی امہ لم یکلمها بلسانہ کلہ تحشما لہا۔ محمد بن سیرین جب اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ماں کے بے حد احترام و تواضع کے سبب اپنی زبان نہیں کھولتے۔ ایک دفعہ حضرت امام محمد بن سیرین علیہ الرحمت و رضوان اپنی ماں کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ وہ آدمی حضرت امام محمد بن سیرین علیہ الرحمہ کی مجلس کو پہلے دیکھ چکا تھا اور ان کے رعب اور علمی جاہ و جلال سے واقف تھا، مگر جب اس نے حضرت محمد بن سیرین کو ایک عورت کے سامنے اس طرح تواضع اور خاک ساری کے عالم میں دیکھا تو وہ وہاں موجود لوگوں سے پوچھنے لگا، کیا یہ محمد بن سیرین ہی ہیں؟ کیا یہ بیمار ہو گئے ہیں جو اس قدر سہمے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا لا ولکنہ ہاکذا یکون اذا کان عند امہ، نہیں یہ بیمار نہیں ہیں، بلکہ جب وہ اپنی والدہ کے پاس ہوتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ جس کے قدموں کے نشاں ہیں کہکشاں در کہکشاں، جس کی رفعت اور بلندی آسمان در آسمان، ماں ہے جس کی گود میں کھیلتے قطب و امام، ماں کے قدموں میں ہے جنت، ماں کے قدموں کو سلام۔ اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی کا غلام ہے، شاگرد اپنے استاد کا غلام، نوکر اپنے مالک کا غلام ہے، وزیر اپنے صدر کا غلام ہے، ملازم اپنے افسر کا غلام ہے، چھوٹا اپنے بڑے کا غلام ہے، مگر کیا شان ہے اس غلام کی جو ماں کا غلام ہے مگر زمانے کا امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے جو یہ باتیں آپ سے عرض کر دی،
اس کو ذرا سا غور و فکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ماں کی عظمت اور والدین کی خدمت، تعظیم و تکریم اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے میں لگ جائیں، ان کی دل جوئی میں لگ جائیں، اس لیے کہ ماں اللہ کی رحمت اور شفقت کا مظہر ہے۔ ماں کی محبت اور شفقت اپنی اولاد کے لیے بے مثال ہوتی ہے۔ اس صورت میں جب اولاد ماں کی نافرمانی کرے اور تکلیف پہنچائے تو پھر اگر اللہ اس سے اپنی رضا کی دولت چھین لے تو یہ عین عدل ہے، کیونکہ ماں کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ رفیقان گرامی، ماں کی عظمت کو سمجھو، باپ کی عزت اور تکریم کو سمجھو، مقام و مرتبے کو سمجھو، اور مرتبے کے اعتبار سے جس طریقے سے انہوں نے ہمیں پالا ہے، کما ربیانی صغیرا، جیسے چھٹپن میں بچپن میں ہمیں پالا، ہم پر رحم اور کرم فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ مولا ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے والدین پر تو ویسے ہی رحم فرما جیسے کہ یہ لوگ ہم پر بچپن میں ہماری خدمتیں کرتے رہے اور ہم پر رحم اور کرم فرماتے رہے۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔